اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب العلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء فی الاستیصاء بمن یطلب العلم کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 262 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی الاستیصاء بمن یطلب العلم. یہ باب اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بیان میں ہے جو علم سیکھتا ہے، علم طلب کرتا ہے. وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان عن ابی ہارون قال كنا نأتی ابا سعید فیقول. ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع نے، انہوں نے روایت کی ابو داود الحفری سے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، اور انہوں نے ابو ہارون سے. ابو ہارون نے کہا کہ ہم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آتے. فیقول، تو وہ فرماتے، مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. مرحبا یعنی میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الناس لکم تبع وان رجالا یأتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بہم خیرا. بے شک لوگ تمہاری پیروی کریں گے، یعنی تمہارے کردار، اخلاق، اقوال و افعال کو دیکھ کر لوگ تمہارے پیروی کریں گے، تمہارے پیچھے چلیں گے. اور بہت سے لوگ علم دین سیکھنے کے لیے اطراف عالم سے آپ لوگوں کے پاس آئیں گے، لہذا جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم ان کے ساتھ بلائی اور حسن سلوک کرنا. قال علی بن عبداللہ قال یحییٰ بن سعید کان شعبۃ یضاعف ابا ہارون العبدیہ. قال یحییٰ، علی ابن عبداللہ نے فرمایا کہ یحییٰ ابن سعید قطان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام شعبہ رحمہ اللہ نے ابو ہارون عبدی کو ضعیف قرار دیا ہے. قال یحییٰ وما زال ابن عون یروی عن ابی ہارون العبدی حتی مات. مگر ابو عون کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عون بصری، جو کہ ایک ثقہ راوی ہے اور اونچے درجے کے فقیہ ہے، وفات تک وہ ابو ہارون عبدی سے روایتیں کرتے تھے، یعنی ان کے نزدیک ابو ہارون عبدی یہ ثقہ تھے. وہ ابو ہارون اسمہ عمارۃ بن جوین، ان کا نام عمارہ ابن جوین ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے نوح بن قیس سے، انہوں نے ابو ہارون العبدی سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یأتیکم رجال من قبل المشرق یتعلمون فاذا جاؤکم فاستوصوا بہم خیرا. مشرق کی طرف سے بہت سے لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے آئیں گے، پس جب وہ تمہارے پاس آئے تو انہیں بلائی کی وصیت کرنا. قال، راوی کہتے ہیں فکان ابو سعید اذا رآنا قال مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جب ہمیں دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ہمیں خوش آمدید کہا کرتے تھے۔ وَهَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، اور اس حدیث کو ہم نہیں جانتے مگر صرف ابو ہارون العبدی کی، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے جو روایت نقل کی ہے، صرف اسی طریق سے ہی ہم جانتے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم طلب کرنے والے یعنی طالب علموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تاکیداً یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد آپ لوگ ہی لوگوں کے رہنما ہوں گے، لوگ آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کے اقوال و افعال کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، تو وہ علم دین سیکھنے بھی آپ ہی کی طرف آئیں گے۔ دور دراز علاقوں سے وہ سفر کر کے آئیں گے، تو جب وہ آپ کے پاس آئے تو ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ہر اعتبار سے مطلب ان کی تعلیم و تربیت میں بھی کوتاہی نہ ہو، ان کے انتظام و انصرام میں بھی کوتاہی نہ ہو، ان کے ساتھ محبت اور شفقت والا برتاؤ ہو، اور ان کو علوم نبوت سے خوب آراستہ پیراستہ کرنا، دین کی صحیح تعلیم دینا، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بھی طالب علم متعلم ہو یا متعلمہ ہو یعنی طالبہ ہو، اب وہ اپنے شوق اور جذبے سے دور دراز کسی علاقے کا سفر کر کے کسی ادارے میں، مدرسے میں جب وہ کسی استاذ کے سامنے بیٹھتے ہیں سیکھنے کے لیے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور انسان کو اپنے طاقت کے بقدر ان کی دیکھ بھال احسن طریقے سے کرنی چاہیے، تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت پر عمل ممکن ہو سکے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی ذہاب العلم، یہ باب دنیا سے علم کے اٹھ جانے کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ہارون بن اسحاق حمدانی نے، انہوں نے عبدۃ بن سلیمان سے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یعنی عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، کہ بے شک اللہ جل شانہ اس علم کو آخری زمانے میں اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے دل و دماغ سے ہی اس کو نکال لیں، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، حتی اذا لم یترک عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، یہاں تک کہ جب اللہ جل شانہ کسی عالم کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما اور سردار بنا لیں گے، چنانچہ جب ان سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال ہوگا یعنی ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، غلط فتوے دیں گے، لہٰذا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے بھی ان کی وجہ سے گمراہ ہوں گے۔ وفی الباب عن عائشہ و زیاد بن لبید، اس باب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روى هذا الحديث الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو وعن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا،
اور اس روایت کو امام زہری نے نقل کیا ہے عروہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے عروہ، انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح اس کو نقل کیا ہے۔ آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن صالح سے، انہوں نے روایت کی معاویہ ابن صالح سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن جبیر ابن نفیر سے، عبد الرحمن نے روایت کی جبیر ابن نفیر سے، اور جبیر ابن نفیر نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشخص ببصرہ الی السماء، کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک مرتبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی، ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، ھذا اوان یختلس العلم من الناس حتی لا یقدروا منہ علی شیء، یہ ایسا وقت ہے کہ لوگوں سے علم وحی کو چھینا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ اس علم میں سے کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہوں گے۔ فقال زیاد بن لبید الانصاری کیف یختلس منا وقد قرأنا القرآن فواللہ لنقرأنہ ولنقرئنہ نساءنا وابناءنا۔ زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس علم کو ہم سے کیسے اچک لیا جائے گا جبکہ ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے، اور اللہ کی قسم ہم اسے ضرور پڑھتے رہیں گے، اور ضرور بالضرور ہم اسے اپنے بیویوں کو، اپنے عورتوں کو اور اولاد کو پڑھائیں گے۔ قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثقلتک امک یا زیاد ان کنت لأعدک من فقہاء اہل المدینہ هذه التوراۃ والانجیل عند اليہود والنصارى فماذا تغنی عنہم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد کو فرمایا، تمہاری ماں تمہیں گم پائے اے زیاد، میں تو تمہیں مدینے کے فقہا میں شمار کرتا تھا، یہ تورات انجیل یہود اور نصارہ کے پاس ہے، کیا یہ کتابیں انہیں کوئی فائدہ دیتی ہیں؟ قال جبیر فرماتے ہیں، فلقید عبادۃ بن صامت، کہ میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، فقلت الا تسمع ما يقول اخوك ابو الدرداء، میں نے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے وہ بات سنی ہے جو آپ کا بھائی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں؟ فاخبرته بالذي قال ابو الدرداء، پھر میں نے ان کو وہ بات بتائی جو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ قال صدق ابو الدرداء، انہوں نے کہا کہ ابو الدرداء نے سچ کہا ہے، ان شئت لأحدثنک بأول علم یرفع من الناس الخشوع، انہوں نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ علم میں سے سب سے پہلے کیا چیز لوگوں سے اٹھائی جائے گی، الخشوع، وہ خشوع ہے، یوشک ان تدخل مسجد الجامع فلا ترى فیہ رجلا خاشعا، ان قریب ایسا ہوگا کہ تم کسی جامع مسجد میں داخل ہوگے تو اس میں ایک بھی خشوع والا آدمی تم نہیں دیکھو گے۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ومعاویہ ابن صالح ثقۃ عند اہل الحدیث، اور معاویہ ابن صالح یہ محدثین حضرات کے نزدیک ثقہ ہے، یہ جو راوی آئے ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ولا نعلم احدا تکلم فیہ غیر یحییٰ ابن سعید القطان، اور ہم یحییٰ ابن سعید القطان کے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتے جنہوں نے معاویہ ابن صالح کے بارے میں کلام کیا ہو، یعنی صرف یحییٰ ابن سعید ہی ان کے بارے میں کلام کرتے ہیں۔ وقد روی عن معاویہ ابن صالح نحو ھذا، اور اسی طرح معاویہ ابن صالح سے روایت مروی ہے۔ وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض حضرات نے اس روایت کو عبد الرحمن ابن جبیر ابن نفیر سے نقل کیا ہے، انہوں نے اپنے والد یعنی جبیر ابن نفیر سے، اور انہوں نے عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ہم نے پڑھا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، تو اس کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ احادیث ذکر فرمائی۔ ان روایات سے تو دو باتیں یقینی طور پر ثابت ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم کا اٹھایا جانا یہ ایسے نہیں ہوگا کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اسے ختم کر دیا جائے، نہیں، بلکہ رفتہ رفتہ اہل علم دنیا سے اٹھائے جائیں گے۔ تو لہٰذا جب اہل علم دنیا میں باقی نہیں رہیں گے تو پھر جہلا ہی ہوں گے، جو قوموں کے سربراہ ہوں گے، لوگوں کے رہنما ہوں گے، لوگوں کو غلط مسائل بتا دیں گے اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور خود بھی گمراہ ہوتے رہیں گے۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں پر ڈانٹا، ان کو تنبیہ فرمائی کہ صرف قرآن کریم پڑھ لینے یا اس کو اپنے اولاد اور عورتوں کو سکھانا یہ کافی نہیں ہے، اصل مقصود اس قرآن کریم پر عمل کرنا ہے، اس میں جو اللہ کی جانب سے احکامات اوامر ہے ان کو بجا لانا ہے، جو نواہی ہے ان سے بچنا ہے۔ تو گویا کہ اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے مطابق لانا ہے، اور جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت تو لوگ کریں گے، اس کا علم بھی سیکھیں گے، مگر وہ لوگ قرآن اور سنت کے اوپر عمل نہیں کریں گے، صرف زبانی وہ اس کو حاصل بھی کریں گے، تلاوت بھی کریں گے، لیکن قرآن اور سنت پر عمل وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جب تک مسلمان قرآن اور سنت کے علم کو حاصل کر کے اس پر عمل نہ کرے تو نفس علم کا حصول وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، جیسے کہ اہل کتابوں کو اپنی کتابوں کا پڑھنا کوئی نفع نہیں دیتا تھا جب ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حتی لا یقدروا منہ علی شیء، اس جملے کے دو معنی ہیں، یہ لوگ اس میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے۔ تو دو معنی محدثین حضرات نے بیان کیے ہیں، شارحین نے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے پر قادر نہیں ہوں گے، اور علم سے مراد اس صورت میں علم وحی ہوگا۔ تو گویا کہ اس معنی کی صورت میں پھر آپ علیہ السلام کی رحلت کی طرف اشارہ ہے کہ میری وفات کے بعد اس دنیا سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اور جو دوسرا اس کا جواب ہے تو ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر اس میں یہی ہے کہ منہ کا مرجع علم ہے، معنی یہ ہے کہ وہ علم میں سے کسی بھی چیز کے حاصل کرنے پر قادر نہیں ہو سکیں گے، بالکل علم کو ذرہ برابر بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔